سوات میں ہمارا دوسرا دن کیسے گزرتا ہے؟ سوات میں ہمارا دوسرا دن شروع ہوا ایک خوشگوار صبح کے ساتھ۔ جیسے ہی ہم نیند سے بیدار ہوئے تو عمران بھائی نے ہمیں وزٹ دیا پورے گیسٹ ہاؤس کا، اور گیسٹ ہاؤس کے ارد گرد جتنی بھی خوبصورت ایریا تھی ان سب کی اور ہماری خوب مہمان نوازی کی۔ تو دن تھا شادی کی روٹی دینے کا، تو اتفاق ہوا شادی کی روٹی کھانے کا۔ شادی کی مزیدار کھانوں سے دن کی شروعات کی، خوش گپیاں ہوئی اور پھر فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ آج سیر کے لیے نکلا جائے۔ ہم 6 دوست تھے، میں، نواب، امین بھائی، وحید بھائی، بلال اور ابراہیم تیار ہو گئیں، بائک سٹارٹ کی اور روانہ ہوئے سوات کی ایک نہایت حسین اور مشہور جگہ مرغزار کی طرف۔ مرغزار ایک ایسی وادی جو قدرتی خوبصورتی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ راستہ بھر دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پہنچے جہاں قدرت کا ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ دل خوشی سے بھر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ وہ سرسبز و شاداب پہاڑ، بہتے پانی کی مدھر آوازیں اور ٹھنڈی ہوائیں، بس یہی منظر میں نے کیمرے میں قید بھی کیا جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن زندگی کا دوسرا رنگ بھی ہمیں راستے میں نظر آیا۔ تقریباً راستے کا آدھا سفر طے کرنے کے بعد اچانک ایک ہجوم نظر آیا، گاڑیوں کی رش نظر آئی، روڈ بلاک ہوا نظر آیا۔ ہم نے روک کر پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک قیمتی جان اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے روڈ بلاک ہوا تھا اور گاڑیوں کی ہجوم اور لوگوں کی ہجوم بن چکی تھی۔ ان مناظر نے ہمیں ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا اور دل میں دعا نکل آئی، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑا ٹھہر کر ہم دوبارہ روانہ ہوئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید بائک پر سفر کرنے کے بعد ہم مرغزار پہنچ گئے۔ راستے بھر بائک پر شدید سردی کا احساس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سردیوں کا موسم اچانک ہم پر ٹوٹ آ پڑا ہو، مگر قدرت کی خوبصورتی نے سردی کا احساس بھی مدھم کر دیا اور پھر ہم مرغزار کی حدود میں داخل ہوئے۔ یقین کریں مرغزار کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے یہ مناظر جو میں نے دیکھی جو انتہائی خوشی کا احساس ہوا۔ ہری بھری اور سرسبز پہاڑ، دور تک پھیلے ہوئے گھنے جنگل اور سرسبز پہاڑ، اور پھر سامنے سفید محل کی جھلک۔ سفید محل کی طرف جاتے ہوئے اس کے قریب ایک چھوٹی سی ندی پر ہمارا گزر ہوا جس کا ٹھنڈا صاف پانی اور کناروں پر اگی ہری گھاس نے منظر کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ مرغزار کی وادی میں گھومتے ہوئے ہمیں مقامی ثقافت کی بہت سی چیزیں نظر آئے، رنگ برنگی بچوں کی ٹوپیاں، روایتی مچھی کے برتن، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے اور پتھر پر نقش کاری کی نایاب نمونے، اور اس کے علاوہ اور بھی روایتی بہت سی چیزیں ہمیں نظر آئی جو ہماری کلچرز، ہماری روایات کی بہت بڑی ثبوت تھی۔ سفید محل جو والی سوات کا محل تھا، اپنے عظمت، اپنے انداز اور اپنے ماضی کی قصے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں ہر کمرہ، ہر راہداری، ہر دیوار کوئی کہانی سناتی محسوس ہوتی۔ والی سوات کی تصاویر، پرانی دور کی اشیاء اور شاہی زندگی کے آثار، سب کچھ اپنی اصل حالات میں موجود تھا۔ محل کے سیر کرنے کے بعد ہم ایک طرف بیٹھ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک وہاں ہم نے گپ شپ لگائی، قہقہیں لگائے اور اس حسین ماحول میں دل کھو بیٹھے۔ اتنے میں وحید بھائی نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ چائے آئی، گرما گرم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ہم نے قدرت کی حسین مناظر کو دل میں قید کیا۔ چائے ختم ہوئے، باتوں کا سلسلہ بھی ختم ہوا، تو پھر ہم نے واپسی کا راستہ لیا، لیکن دل تو مرغزار ہی میں رہ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت تھم جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے اس خوبصورتی کے حصار میں قید ہو جائیں۔ یہ تھا سوات میں ہمارا دوسرا دن، ایک دن جو ہمیں قدرت کی حسین تصویریں، مقامی لوگوں کی محبت اور تاریخ کی خوشبو دے کر ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کبھی سوات آئیں تو مرغزار کی سیر ضرور کیجیے گا، کیونکہ کچھ خوبصورتی کو صرف دیکھنے سے ہی ان کا جادو سمجھا جا سکتا۔ یہ تھی ہماری سفر۔ اگر آپ کو ہماری سفر پسند آئے ہو تو ہمیں لائک کرے، سپورٹ کرے اور ہماری اس ولاگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔